المرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ آپ لوگ درخواست ہے ڈاکٹر فرخ علی صاحب کے خاندان کے تمام مرحومین کے سارے ثواب کے لیے اور مرحوم خواجہ محمد اشرف ولد حاجی محمد طفیل، مرحوم خواجہ نیاز احمد ولد خواجہ محمد اشرف کے اصال ثواب کے لیے اور اپنے تمام مرحومین اور شہداء ملت کے اصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ ایک بار اور ذرا بلند آواز سے تو تمہیں حالات کبھی خراب نہیں نظر آئیں گے، بلکہ تمہیں یہ یقین رہے گا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ میرا امتحان لیا جا رہا ہے کہ میں اپنے امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی بننے کے قابل ہوں کہ نہیں۔ کونے قدروں میں بیٹھ کر امام کو تلاش نہیں کیا جاتا، امام جلوس ازاں میں دستوں میں ماتم کر رہا ہوتا ہے۔ کہاں ہو جی؟ آپ کو جذبات یا جوش دلانے کے لیے باتیں نہیں کر رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں یہاں، امام کو کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ مناجات اپنی جگہ، مناجات میں امام ہے، وظائف اپنی جگہ، وظائف میں امام ہے، انکار نہیں ہے ان کا، ایک حد تک وہ بھی ہے، لیکن امام کہاں ہے؟ جہاں جلوس اٹھ رہے ہو تو جو بچوں کا دستہ ہو اس میں چلے جانا، جہاں معصوم بچے ماتم کر رہے ہیں اس میں چلے جانا، اور یہ یقین رکھنا کہ تمہارا امام ان بچوں کے ساتھ ماتم کر رہا ہے۔ اور یہ میں نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، واقعہ بہت بڑے مرجع کا واقعہ ہے کہ ماتم کرتے ہوئے لوگ گزر رہے ہیں، جلوس گزر رہا ہے عاشور کا، اور جیسے کہ دستور ہے سبھی ماتم تو نہیں کر رہے ہوتے، کچھ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ نوحے پڑھ رہے ہیں، کچھ جواب دے رہے ہیں کہ اچانک اس مرجع بزرگ نے اپنا امامہ اتارا، ابا پھینکی اور ان بچوں میں شامل ہو گیا۔ وہ ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کا دستہ گزر رہا تھا، اس میں شامل ہو گیا اور دیوانہ وار ماتم شروع کر دیا اس نے۔ حیرت کی بات تھی لوگوں کے لیے، ماتم کرتے ہیں سب، اور جو نجف قم مشہد جاتے رہتے ہیں ان کو تو یہ اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے، وہاں تو عاشور اور تاسوع اور چیلم پہ آپ دیکھ لیا کیجئے کہ نوحے پڑھنے والے بھی علماء ہوتے ہیں، ماتم کرنے والے بھی علماء، اماموں میں ایک ذاکر پڑھ رہا ہوتا ہے، مؤمم نیچے بیٹھے سب سن رہے ہوتے ہیں، ماتم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو یہی مسائل ہیں، وہاں تو یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں اس قسم کا، علماء غیر علماء مجلس حسین ہے، جو بھی پڑھ رہا ہو سن رہا ہو سب برابر، یہ ساری مصیبتیں یہی ہیں۔ تو اس مرجع نے ماتم کرنا شروع کر دیا، بہرحال حیران تو ہوئے لوگ۔ عاشورہ گزر گیا، سوال کیا کیا یہ ٹھیک ہے ماتم کرتے ہیں آپ بھی، سبھی ماتم، لیکن اس طرح سے پہلے کبھی آپ کو نہیں دیکھا۔ رونا شروع کر دیا زارو قطع۔ کیا جانتے ہو کیا تھا؟ ان بچوں کے دستے میں نے اپنے امام زمانہ کو ماتم کرتے دیکھا تھا۔ کہاں ڈھونڈ رہے ہو امام کو؟ کہاں ڈھونڈ رہے امام زمانہ کو؟ جو میدان میں رہتے ہیں نا وہی امام کے سپاہی ہوتے ہیں، جو میدان میں کھڑے ہو کر حالات کا مقابلہ کرتے ہیں وہ امام کے سپاہی ہوتے ہیں۔ خانقاہوں میں امام نہیں ہوتا، بس یہ اشارہ اتنا سا کافی ہے، امام وہاں ہوتا ہے جو میدان کے مرد ہوتے ہیں، وہاں ان کی تائید کرتا ہے امام۔ اور بچوں میں کیوں؟ اس میں بھی ایک فلسفہ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ بچے سب سے زیادہ سچے اور معصوم ہوتے ہیں، ہے نا؟ بڑے ہو کے تو اور مسائل آنے لگتے ہیں نا، بیچ میں ہو جاتے ہیں، لیکن بچے خالص ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ لہذا جب حسین کا ماتم بھی کرتے ہیں تو سب سچائی سے کرتے ہیں، میں کسی پر آپ پر کوئی تنقید نہیں کر رہا، لیکن میں مقایسہ فضلنا بعضهم علی بعض والی منزل ہے نا،
سب کو کچھ نہ کچھ کو تو فضیلت ہے نا. تو بچوں کی فضیلت کیا ہے؟ بچوں کی فضیلت یہ ہے کہ خالص ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. لہذا ان دستوں میں بھی امام نے ان معصوم بچوں کا انتخاب کیا. اس لیے عزاداروں کہتا ہوں کہ امام کو ڈھونڈنا ہے تو عزاداری کے جلوس میں ڈھونڈو، فرش عزا پہ ڈھونڈو، مسجد میں ڈھونڈو، نمازیوں کے درمیان ڈھونڈو. ان میں کوئی تفریق نہیں ہے. یہ سب عزادار بھی ہیں، یہ سب نمازی بھی. یہاں ملے گا امام جو میدان عمل کے لوگ ہیں، وہاں امام ملے گا، ان کی تائید کرے گا. خانقاہوں میں نہیں ملے گا، ادھر نہیں ملے گا کہ جو بے عمل لوگ ہوں بیٹھ جائیں اور قوم کو ایک بڑے سے گروہ کو لے کے بٹھا دیں کہ بیٹھ جاؤ امام آئے گا. نہیں، امام میدان کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اسے میدان کے لوگ ہی چاہیے، خانقاہی لوگ نہیں چاہیے اسے، وہ میدان کے لوگوں کے ساتھ. اسلام ختم ہو اور ہمارا کام یہ کہ نہیں، محرم و سفر میں اسی شان سے عزاداری کو برپا کیا جائے تاکہ اسلام زندہ رہے، اذان زندہ رہے. اس لیے عزاداری کی تاکید کی ہے. اس لیے زینب نے فرش عزا بچھایا تھا. میں چہلم کے دن کے مصائب بھی پڑھ چکا دن میں، لیکن میں کیا کروں کہ یہ مجلس بھی چہلم کی مجلس ہے. لیکن بات وہیں پر آ جائے گی کہ کتنی ہی بار پڑھے جائیں، ہیں تو حسین کے مصائب نا. صدیوں سے وہی مصائب تو پڑھے جا رہے ہیں، وہی مصائب. لیکن جب پڑھے جاتے ہیں نئی تازگی کے ساتھ، اشکوں کا سیلاب لے کر آتے ہیں نئی تازگی کے ساتھ. لہٰذا میں پھر کوشش کروں گا کہ وہ مصائب جو میں بہت آخری حد تک پڑھ چکا دن میں ایبرٹ روڈ پہ، کوشش کروں گا کہ وہی روایات ہیں لیکن پھر ان کا حق ادا ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آج میرے مولا کے تابوت کی شبیہ بھی برآمد ہونا ہے. سید الشہداء کے تابوت کی شبیہ مبارک بھی برآمد ہوگی. کوشش کروں گا کہ میں نے پوری مجلس پر ہی پڑھ دی. یہ مجلس شروع کیسے ہوئی؟ بس وہیں سے مصائب کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. مجلس تو شام غریبہ میں بھی ہوئی نا، جب لوٹ مار کر کے لوٹ مار کرنے والے جا چکے، جب خیموں کو آگ لگائی جا چکی تھی، تو پھر بھی زینب نے مجلس کی. اپنے بابا کے گلے سے لگ کر مجلس کی تو صحیح نا. ام رباب موجود، ام لیلہ موجود، سب موجود. زینب کس کو سنائے کہ مجھ پر کیا گزر گئی. آخر شام غریبہ میں بھی مجلس ہوئی جب اپنے بابا کے سینے سے لگ کر زینب بلک بلک کر رو رہی تھی. زینب نے پوری مجلس پڑھی، بابا کو بتایا، بابا یہ ہوا تیرے حسین کے ساتھ، کاش تو کچھ دیر پہلے آ گیا ہوتا. تو مجلس تو شام غریبہ میں بھی ہوئی، مجلس کوفے میں بھی ہوئی، مجلس شیریں کے گھر میں بھی ہوئی، مجلس بازار شام میں بھی ہوئی، مجلس زندان شام میں بھی ہوئی. یعنی کوئی مقام، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں زینب اپنے فریضے سے غافل ہوئی ہو. کسی نہ کسی انداز میں ذکر حسین کیا، کبھی زینب نے، کبھی جناب ام کلثوم نے، کبھی سکینہ نے، کبھی سید سجاد نے، ہوتا رہا. لیکن منظم طور پہ مجلس کب ہوئی؟ جب یزید ملعون کو یہ پتا چل گیا کہ خون حسین نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا. ترس کھا کر نہیں، غلطی مان کر نہیں، بلکہ جب یہ دیکھ لیا کہ اب پورے عالم اسلام میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی ہیں قتل حسین پر. شروع میں لوگ نہیں سمجھتے نا، بعد میں سمجھ میں آتا ہے حق اور باطل. کچھ دیر کے بعد لوگوں کے سامنے آتا ہے، بعض لوگوں کے، سب کے نہیں. کچھ سمجھ لیتے ہیں پہلے، کچھ نہیں سمجھتے. چیمی گوئیاں شروع ہوئی، گھبرا گیا. بغاوت کے آثار ہیں، اپنے خاندان میں بھی بیٹا باغی ہو گیا ہے. یہ تو نے کیا کیا؟ اور روتا رہتا ہے. بیٹے کی بھی حالت ہی کہ روتا رہتا ہے. وہ ہند کے بارے میں جو اس کی ایک اور بیوی ہے، ساری بیویاں نہیں، ایک بیوی کے بارے میں کہا گیا کہ مومنہ تھی، وہ بھی روتی رہتی ہے اور برابر زندان میں جاتی ہے ملنے کے لیے. روایات ان سب چیزوں کو جمع کیا جائے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یزید نے مشورہ لیا اور سب نے اس کو مشورہ دیا کہ فوراً رہا کر دے قیدیوں کو. یہ اور مصیبت ہے تیرے سر پہ کہ سب جگہ یہ بات ہو رہی کہ رسول کی بیٹیوں کو قید کیا ہوا ہے، دربار سجا ہوا ہے. بھیجا گیا قاصد، فرزند حسین کو بلا کر لاؤ، علی ابن حسین کو بلا کر لاؤ. قاصد پہنچا زندان میں کہ فرزند رسول
اس نے کہا امیر مجھے کہنے دیجئے جو میں کہتا ہوں کہ وہ یزید ملعون نے آپ کو یاد کیا ہے۔ امام اپنی زنجیروں کا لنگر سمیٹ کر اٹھے، زینب سامنے آ گئی، خبردار سید سجاد اکیلا نہیں جائے گا، زینب ساتھ جائے گی، کوئی نہیں لے جا سکتا سید سجاد کو زندان سے۔ پھوپھی ڈر گئی کہ میرے بھائی کی نشانی کو شہید کرنے کا قصد تو نہیں کر لیا یزید نے، خبردار کوئی لے جا نہیں سکتا سید سجاد کو۔ سید سجاد نے پھوپھی کو ہٹایا سامنے سے کہ پھوپھی اماں اطمینان رکھیے، میں اس وقت شہید نہیں کیا جاؤں گا۔ پھوپھی کو اطمینان ہو گیا، کیوں؟ یہ جملے امام کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں، امام نے یہ جملے ادا کیے، پھوپھی کو اطمینان ہو گیا۔ لیکن دل تو بے قرار ہے نا۔ زینب یاد کر رہی ہے مدینے میں ایک رات اسی طرح میرا بھائی حسین گیا تھا، میں پریشان تھی، اپنی پریشانی کا اظہار کیا تھا، میں نے اپنے سارے بھائیوں کو ساتھ بھیجا تھا، حسین کے ساتھ جاؤ عباس، محمد حنفیہ حسین کے ساتھ جاؤ، سب بھائیوں کو ساتھ بھیجا تھا، حفاظت کرنا میرے ماں جائے کی، اسے کوئی آنچ نہ آئے۔ مسکرا کر حسین نے کہا تھا زینب نہ گھبراؤ، میں سلامت آؤں گا۔ تو وہ منظر یاد تھا زینب کو، چلے تو گئے سید سجاد، لیکن بے قرار ہے، بے چین ہے زینب۔ ثانیہ جناب سید سجاد پہنچے دربار میں، پہلی بار منظر بالکل برعکس ہے، سب کے سر ندامت سے جھکے ہوئے، یہاں تک کہ اس ملعون فاسق کا، فاجر کا بھی کھڑا ہوا اپنی جگہ سے، اپنے پہلو میں بٹھایا امام کو، اور پھر ایک جملہ کہتا ہے کہ جو ہوا اس پر شرمندہ ہوں۔ اسی کو تاریخ کہتی ہے، اسی کو مورخین نے اس جملے کو لیا ہے کہ یزید تو بڑا شرمندہ تھا، اس کی علم میں نہیں تھا۔ تو میں مورخین سے اور ان مورخین کا دفاع کرنے والے مفتیوں سے اور ملاؤں سے یہی تو سوال کرتا ہوں کہ شرمندہ تھا، جو ہوا تھا وہ اس نے نہیں چاہا تھا، تو پھر یہ بتاؤ کہ وہ خلیفہ وقت تھا کہ نہیں تھا، یعنی ظاہری حکومت جیسی بھی صحیح حاکم وقت تھا کہ نہیں تھا؟ تو جب اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا تو اس نے ابن زیاد کو کیا سزا دی، عمر سعد کو کیا سزا دی، شمر کو کیا سزا دی؟ یہ وہی دربار یزید ہے جہاں ہر قاتل کو انعام دیا گیا تھا، یہ وہی یزید ہے جس نے ابن زیاد کو اس کارنامے پر خوش ہو کر بصرے کی بھی سلطنت دے دی تھی، کوفے کے ساتھ ساتھ پورے عراق کی گورنری دے دی تھی۔ یہ وہ یزید ملعون ہے، یہ جملہ اس وقت کا ہے۔ شرمندہ ہوں جو ہوا۔ امام نے کوئی جواب نہ دیا، بلایا گیا آہنگر کو، اس سے کہا گیا کھول ان ہتکڑیوں بیڑیوں کو، کتنا عرصہ گزر گیا مجھے نہیں معلوم، ایک اندازہ بتایا جاتا ہے کہ اسی قید میں 1 سال گزر گیا، اسی طرح سے 1 سال گزرا ہے امام کا۔ کھولی گئی وہ زنجیریں، وہ ہتکڑیاں، وہ بیڑیاں، کتنا مانوس ہو گیا تھا امام، اور کتنی شرمندہ تھی یہ بیڑیاں، کتنا شرمندہ تھا یہ لوہا جو امام کو پہنایا گیا تھا۔ اور طوق خاردار جس کے بارے میں روایات نے کہا کہ یہ ایسا طوق تھا جس میں اندر کی طرف میخیں نکلی ہوئی تھی، کہ اگر میرا امام اپنی گردن کو کسی طرف حرکت دینا چاہتا تھا تو وہ میخیں اسے تکلیف دیتی تھی، اسی لیے اس طوق کو کہا گیا تھا طوق خاردار۔ یہ طوق خاردار الگ ہوا، بدنصیب تھا یہ لوہا، جیسے بدنصیب تھا فرات کا پانی جو عباس کے مشکیزے میں آ کر بہ گیا، جو سکینہ کے لبوں سے محروم رہا، اپنی بدنصیبی کا ماتم آج تک کرتا ہے وہ پانی، عباس کی قبر کا طواف کر کے۔ بس یہی بدنصیبی اس لوہے کی تھی کہ جانے کیسا قیدی تھا وہ، جانے کیسی رسی تھی، پھول کھلے ہیں بازو پر اور نیل پڑے ہیں رسی میں، کیسا آہن اور کیسی رسی، اپنی بدنصیبی کے ماتم کرتی رہی ہے رسی، اپنی بدنصیبی پر روتا رہا یہ لوہا کہ پروردگار کیا میرے نصیبوں ہی میں تھا کہ میں سید سجاد کا زیور بنوں؟ کھول دیا گیا، آزاد کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے یہ ملعون کہ فرزند رسول آپ آزاد ہیں، جہاں چاہیے جائیے، چاہے تو یہاں رہنے کا انتظام کروں، چاہے تو مدینے جائیں۔ اب فیصلہ کرنے کا اختیار ہے نا امام کو، امام ہے
لیکن رسول کا بیٹا ہے، حسین کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے، جانتا ہے کہ میں اسیر تھا، میں قیدی تھا، میرے زنجیریں ہتکڑیاں پڑی ہوئی تھی، جہاں بھی امامت پر وقت پڑا ہے میری علمدار تھی زینب، جیسے میرے بابا حسین کا علمدار تھا عباس، ایسے سید سجاد کے لیے عباس تھی زینب۔ اگر کوفے کے دربار میں وقت پڑا تو پھوپھی سامنے آئی، اگر خیموں میں آگ لگی تو پھوپھی نے بچایا۔ یہ ساری خدمات ہیں امامت کے لیے زینب کی، لہذا سید سجاد کہتے ہیں کہ میں اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا، پہلے اپنی پھوپھی سے مشورہ کروں گا۔ مقام بتایا عالم غیر معلمہ کا سید سجاد نے کہ میری پھوپھی کا مقام کیا ہے۔ وقت دیا گیا، واپس پلٹے امام زندان میں، اور زندان میں آنے کے بعد ایک جملہ کہا اور بڑے سادہ سے لہجے میں کہہ دیا۔ پھوپھی نے جب پوچھا آگے بڑھ کر سینے سے لگایا، بیٹا خیر ہے؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مدینے جانے کی کتنی خواہش ہے ان بیویوں کو، ان بچوں، بیویاں کتنی خوش ہوئی ہوں گی یہ سن کر کہ ہم آزاد کر دیے گئے، ہم آزاد کر دیے گئے، ہم مدینے جائیں گے۔ لیکن نہیں عزیزو، ادھر سید سجاد نے یہ جملہ کہا کہ وہ اماں ہم آزاد کر دیے گئے، ادھر ہر بیوی گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، آزاد کر دیے گئے، کیسے مدینے جائیں گے؟ کوئی بیوی اپنی گود دیکھتی ہے کہ علی اصغر تو پاس نہیں، سکینہ تو پاس نہیں، کوئی ماں گھبرا گئی علی اکبر تو ساتھ نہیں ہے، کوئی بہن پریشان عباس تو پاس نہیں۔ زینب حیران کہ ماں کو کیا جواب دے گی، نانا سے کیا کہے گی کہ حسین کو کہاں چھوڑ آئی۔ آخری وقت میں ماں زہرا نے وصیت کی تھی زینب کو بھی، میری بچی زینب حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا، حسین کا خیال رکھنا، اے میری بچی زینب۔ بس عزادارو کیا ہوا، ہر بیوی پریشان۔ زینب نے ایک جملہ کہا، بیٹا سب سے پہلے یزید سے کہے ہمارے لیے گھر کا انتظام کرے، ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کرنا چاہتے ہیں، رونا چاہتے ہیں۔ گھر کا اہتمام کیا گیا، سجاوٹ کی گئی، ثانیہ زہرا نے اس گھر کا معائنہ کیا، کہا یہ ساری سجاوٹ ختم کرو، اس گھر کے اوپر سیاہ پرچم لہرا دو، سیاہ پرچم لہرا دو۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک کے لیے علامت بن جائے عزا خانوں کی۔ یہ روایت کا جملہ نہیں، یہ میں نے نتیجہ نکالا ہے۔ کتنی محبت تھی زینب کو اپنے بھائی عباس سے۔ جب زینب نے سنا ہوگا روز عاشورہ کہ میرے بھائی کا علم ٹھنڈا ہو گیا، اسی وقت زینب نے نیت کر لی ہوگی، بھیا عباس تو پریشان نہ ہونا، میں اس طرح تیرا پرچم بلند کروں گی کہ قیامت تک تیرا علم علامت بن جائے گا عزا خانوں کی۔ علم لہرایا گیا، پہلا ماتم ہوا شہیدوں کا، ختم کیا، آخری منزل تک لانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اسیروں کا قافلہ چلا، کربلا پہنچا، ثانیہ زہرا کا حکم ہے کہ پہلے کربلا بعد میں مدینہ، پہلے کربلا جاؤں گی۔ میں نے اپنے بھائی کی کوئی رسم ادا نہیں کی، نہ سویم ہوا، نہ عربوں کی رسم کے مطابق پنجم ہوا، نہ ان کی بعض رسموں کے مطابق ہفتم ہوا، نہ اربعین جو سب سے اہم رسم تھی اربعین وہ بھی نہیں ہوا۔ تو جانتے ہو اربعین کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ثانیہ زہرا نے سب سے پہلے اپنے بھائی کا چہلم منایا تھا، عاشورہ نہ منا سکی تھی بہن، اور زینب جانتی تھی کہ عاشورہ سب منائیں گے دنیا میں جہاں بھی ہوں گے۔ تاکید کی کہ کوشش کرو اربعین کے دن کربلا پہنچو۔ کیوں؟ زینب کی سنت ہے، عاشورہ حسین کی سنت، کربلا میں چہلم زینب کی سنت۔
لیکن عزیزو ایک اور شخص ہے جسے نہیں معلوم کہ میں چہلم منانے آیا ہوں، لیکن اللہ نے اسے اعزاز دیا کہ وہ بھی چہلم کے دن پہنچا اور سید سجاد سے پہلے پہنچا، ثانیہ زہرا سے پہلے پہنچا، جابر جس نے اپنی آغوش میں کھلایا ہے۔ مختصر مصائب پڑھوں گا جابر کے، کیوں؟ تفصیل سے پڑھ چکا۔ جابر نے پرسہ دیا سید سجاد کو، شہزادیوں کو پرسہ دیا، اے رسول زادیوں اپنے نانا کے اس غلام کا پرسہ قبول کر لو، پرسہ قبول کر لو۔ سب کو پرسے دے چکا، پھر کہتا ہے اے فرزند رسول میرے عباس کی قبر کہاں ہے؟ قمر بنی ہاشم کی قبر کہاں ہے؟ مجھے ام البنین کو ابھی تو پیغام پہنچانا ہے۔ سید سجاد نے کہا میرا چچا یہاں نہیں، القمہ کے ساحل پر ہے۔ ایک بازو تھاما عطیہ غلام جابر نے، جابر کا ایک بازو تھاما سید سجاد نے، رسول کے اس نابینا اور ضعیف صحابی کو تھام کر لے کے پہنچے عباس کی قبر پہ۔ اب قبر عباس پہ اپنے آپ کو گرا دیا جابر نے، اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا پھر پرسہ دینا شروع کیا، ابھی واپس پلٹنا چاہتا ہے کہ بنی اسد کے قبیلے کا کوئی شخص وہاں سے گزرا، حیران ہو کر کھڑا ہو گیا کہ یہ کون رونے والے ہیں؟ آج تک ان غریب الدیار شہیدوں کا کوئی رونے والا نہیں آیا۔ کیوں غریب الدیار؟ کیوں غریب الوطن؟ ارے ان کی قبروں پہ نشان بھی نہیں، ان کی قبروں پہ کسی کا نام بھی نہیں۔ حیران ہو کر کہتا ہے کیا تم ان کے ورثہ ہو؟ سید سجاد نے اس بات میں سر ہلا دیا، کہتا ہے بہت دیر کی تم نے، بہت دیر کی۔ ارے انہیں بڑے ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، ان پر بڑا ظلم ہوا تھا، یہ سب کئی پہروں کے پیاسے شہید کیے گئے تھے۔ ارے کیا کرے، ہماری طاقت نہیں تھی، ہم نے دیکھا بس۔ جابر کہتا ہے اس بنی اسد کے آدمی سے کیا تو موجود تھا؟ کہا ہاں ہم موجود تھے، ہم نے دور سے یہ سب واقعہ دیکھا تھا، لیکن کیا کریں ہمت نہیں تھی، مدد نہیں کر سکتے تھے۔ بس جابر کو ایک ذاکر حسین ہاتھ آ گیا، ایک ذاکر حسین مل گیا، ایک مجلس اور ہو گئی کربلا میں۔ جابر کہتا ہے اچھا بتا تو نے کیا دیکھا تھا، اچھا بتا کیا واقعہ ہوا تھا۔ بس یہ تین سننے والے، اور میرا دل کہتا ہے کہ ان تینوں کے پیچھے بیویاں بھی آ کر بیٹھ گئی ہوں گی۔ اسے کیا معلوم کہ سید سجاد عینی شاہد ہے۔ کہتا ہے سنو سنو، محرم کی کوئی پہلی یا دوسری تاریخ تھی جب ایک مختصر سا قافلہ اس نہر کے کنارے آ کر ٹھہرا تھا، اس کے مقابلے میں شامیوں کا عظیم لشکر آیا تھا۔ کیسے کیسے محروق اس چھوٹے سے لشکر میں تھے۔ بس 5 محرم کو اس قافلے کے خیمے نہر کے ساحل سے ہٹانے کا حکم ہوا، خیمے ہٹا دیے گئے۔ 7 محرم کو اس مختصر سے قافلے پر پانی بند کر دیا گیا۔ تمہیں کیا بتاؤں کیا شب عاشور چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں آتی تھی، الاتش الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ ارے کوئی ہماری پیاس بجھانے والا نہیں۔ صبح عاشورہ ہوئی، ایک سے ایک محروق، ایک سے ایک محلقہ نکلتا تھا، داد شجاعت دیتا تھا، آخر شہید ہو جاتا تھا۔ ہم نے ایک شخص کو دیکھا تھا جس کی ریش صبح کے وقت سیاہ تھی، لاشیں اٹھاتے اٹھاتے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے اس کی ریش سفید ہو گئی تھی۔ ظہر عاشور کے بعد جس کی لاش پر تم ہو، یہ اس لشکر کا علمدار تھا۔ ارے کیسا جری تھا، کیسا دلیر تھا۔ اس نے نہر پر حملہ کیا، گھاٹ پر قبضہ کیا، پانی بھر بھی لیا، لیکن ملونوں نے چاروں طرف سے تیروں کا میں برسا دیا۔ ارے میں تمہیں کیسے اس کی شجاعت کا حال بتاؤں۔
غش میں آ گیا، پھر ہوش میں آیا، کہا اور بتا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا کیا بتاؤں؟ اس کے بعد ایک جوان میدان میں آیا، جیسے ہی وہ جوان میدان میں آیا دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ شبیہ پیغمبر آ گئی، شبیہ پیغمبر آ گئی۔ ارے وہ کڑیل جوان اسی شخص کا بیٹا تھا، جب وہ کڑیل جوان گھوڑے سے گرا تھا تو ہم نے اس شخص کو ٹھوکریں کھاتے دیکھا تھا، اپنے بیٹے کے لاشے کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا، اس سے اپنے بیٹے کا لاشا اٹھایا نہ گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے آ کر اس کی مدد کی، لاشا اٹھایا تھا۔ دو تین جملے اور سنو، پھر زندگی ہے نہیں معلوم کون زندہ رہتا ہے کون نہیں رہتا، پرسہ دے دو، حسین کی ماں کو پرسہ دے دو، بس عزادارو۔ اور بتا، کہا سن نہ سکے گا، جابر کہتے ہیں بتا، کہتا ہے سن، سب سے آخر میں وہ شخص ایک معصوم بچے کو گود میں، معصوم بچے کو گود میں لایا تھا، اپنے اس معصوم بچے کے لیے پانی کا سوال کرتا تھا، سوال آب کرتا تھا، لیکن کسی ملعون نے اس معصوم بچے کو پانی نہ پلایا۔ ہاں، ایک ملعون جس کا نام